دیکھیں، جس طریقے سے انسان کا جسم تھکتا ہے اور انسان کے اعصاب جو ہیں وہ انسان کے بھاری ہو جاتے ہیں اور انسان اس کی وجہ سے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ تھک جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کا دل بھی تھک جاتا ہے. انسان کا دل بھی بوجھل ہو جاتا ہے، دل بھی پریشانیوں کے اندر گر جاتا ہے. اور دل بوجھل کیوں ہوتا ہے، دل کے اوپر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یا دل کب تھکتا ہے؟ عام طور پہ اس کی کئی وجوہات ہیں، بہت سی کامن وجوہات جن کی وجہ سے دل بہت تھک جاتا ہے. جس طرح انسان کا جسم تھکتا ہے کام کر کے، محنت کر کے، وہ تب ہے جب انسان اپنے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے اور فیوچر کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، ڈرا ہوتا ہے. فیئر آف فیوچر جو ہے وہ انسان کو اکثر تھکا دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. خاص طور پہ انزائٹی کہتے ہی اس ایسے خوف اور ایسے فیئر کو جو ہوتے ہیں جو لاحق ہونے والا، یعنی جو فیوچر میں انسان کو کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے جو خوف ہوتا ہے اس کو انزائٹی کہتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کو اس وجہ سے بھی انسان کا دل تھک جاتا ہے، یا انسان کا دل اس لیے بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان جو اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے اس میں وہ مطمئن نہیں ہوتا. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، بعض اوقات جینوئن ریزن ہوتی ہے اور بعض اوقات جینوئن ریزن نہیں ہوتی. بعض اوقات ویسے ہی انسان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مال زیادہ اس کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، سیشیشن نہیں ملتی انسان کو. اور تیسری وجہ جس کی وجہ سے انسان کا دل جو تھک جاتا ہے وہ گریف ہے، وہ غم ہے، اور اسی طریقے سے ڈیزائرز ہیں، شہوات ہیں. یہ جب کثرت سے انسان کے دل کے اوپر وارد ہوتی ہیں، بار بار انسان کے دل پر حملہ ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کا دل جو ہے وہ بہت تھک جاتا ہے. یہ جو غم ہے اور دل کے غم ہے اور دل کا بوجھ ہے اور دل کا اطمینان نہ ہونا، سکون نہ ہونا، یہ صرف ہمیں نہیں ہوتا، یہ صحابہ کو بھی ہوتا تھا، اور یہ ہر دور میں ہر جو ہے نیک لوگوں کو بھی ہوتا رہا، اور ظاہر ہے جو اللہ سے دور لوگ ہیں ان کو بھی ہوتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. فَإِذَا بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ. ایک بندہ تھا، ایک صحابی تھے جو مدینہ کے صحابی تھے جن کا نام تھا ابو امامہ، وہ مسجد کے اندر موجود تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا امامہ، اے ابا امامہ، ما لی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ، کہ اے ابو امامہ، کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسی پریشانی ہے تمہیں جس کی وجہ سے تم مسجد میں ایسے وقت میں ہو جو وقت نماز کا نہیں؟ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو یہاں پہ اس وقت میں؟ تو سیدنا ابو امامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہموم لزمتنی، مجھے بہت سے غم اور فیئر جو ہیں وہ مجھے لاحق ہو گئے. ودیون غلبتنی، اور مجھ پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا، یعنی مال کی پریشانی اور اس کی وجہ سے پھر غم، مطلب زندگی بہت مشکل ہو گئی، ٹف ہو گئی. اور اس پریشانی کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے میں یہاں پہ مسجد میں آ گئی. آپ امیجن کریں کہ صحابہ جو تھے جب ان کو پریشانی ہوتی، مشکلات ہوتی اور وہ اس طرح کے غم بوجھل ہوتا تو وہ کدھر رخ کرتے؟ مسجد میں رخ کرتے. اور وہ کوئی وقت بھی ہوتا، وہ 10 بجے 11 بجے کوئی بھی ٹائم ہو، اور عام طور پہ لگتا ہے یہی ہے، محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس حدیث میں بھی وہ اس وقت میں تھے کہ جب وہ ٹائم نماز کا نہیں تھا، یعنی فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں کافی زیادہ پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، غالباً اس ٹائم پہ تھے وہ. تو اس حالت میں وہ تک پریشانی اور غم کے اندر وہاں پہ موجود تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اللہ نہیں بھیجا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو آپ نے کہا کہ افلا اعلمک کلاما اذا قلته اذهب الله همك وقضى عنك دينك، کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ سکھا دوں یا ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اگر وہ تم کلمات کہو یا وہ دعا کے کلمات تم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے پیش کرو تو اللہ تمہارے غموں کو تم سے دور کر دے، تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری انزائٹی کو تم سے دور کر دے. ہموم کہتے ہیں پریشانی کو. وقضى عنك دينك، اور تمہارا جو قرضہ ہے وہ تم سے اللہ تعالیٰ دور کر دے، یعنی وہ تمہارا ادا کر دے. تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، میں تو اسی غم اور اسی پریشانی میں یہاں پہ موجود ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبحت و اذا امسیت، جب بھی تم صبح کرو یا شام کرو، یعنی صبح اور شام کے اذکار کے اندر ایک بندے کو دعا پڑھنی چاہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی، اور وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہم سے اور حزن سے۔ ہم کہتے ہیں انزائٹی سے، اور حزن کہتے ہیں غم یعنی گریف سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے، والکسل اور لیزینس سے، یعنی کاہلی سے اور سستی سے۔ عاجزی ہوتی ہے، عاجزی کہتے ہیں جیسے علماء بیان کرتے ہیں، غالباً امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عاجزی جو ہوتی ہے وہ بندے کی حوصلے کی کمی اور اس میں نقص کا نام ہے۔ ہمت نہیں ہے انسان کے اندر، جذب یعنی مطلب انسان کو جسمانی قوت ہے، طاقت ہے، لیکن نا وہ ایک چاہت، وہ پیشن اور وہ جو انرجی ہے نا جو آپ کو چاہیے کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی اپنا گول اچیو کرنے کے لیے، وہ نہیں ہے آپ کے اندر، تو عجز اسے کہتے ہیں۔ والکسل، کسل کہتے ہیں کاہلی یا سستی کو۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جبن اور بخل سے، بخیلی سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اور اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں قرضے کے غلبے سے، وقہر الرجال، اور لوگوں کے قہر سے، مردوں کے قہر سے، یعنی دشمن کے قہر سے اور اس کی زیادتی سے۔ تو کہتے ہیں کہ ففعلت ذلك فاذهب الله همي وقضى عني ديني، جب میں نے یہ دعائیں پڑھنا شروع کی صبح شام تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دونوں چیزیں دور کر دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی جو صحابہ کا جو اصل طریقہ کار تھا نا، یہ تھا کہ پریشانی کی حالت میں، اور خاص طور پہ جب دل ان کا بھاری ہو جاتا ہے غم میں اور پریشانی میں، تو وہ مسجد کا رخ کیا کرتے تھے، اور وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا، اور اس پریشانی کو دیکھ کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ نے ان کو یہ کلمات سکھائے، اور وہ جب انہوں نے کلمات ادا کیے صبح شام، تو اللہ نے نہ صرف ان کے مالی مسائل حل کر دیے بلکہ ان کے دل کو بھی ٹھنڈا کر دیے۔ دیکھیں ہمارے جو اسلاف ہیں، جیسے میں نے آپ کو صحابی کی مثال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو اس سے بھی بہت اعلیٰ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کا رخ کرتے، نماز کا رخ کرتے، یعنی نماز جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سورس آف پیس تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، اور یہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ رجعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاحزاب، جو احزاب کا دن تھا نا، یہ احزاب کی رات تھی، یعنی جنگ احزاب کی جو رات تھی، جس رات مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی آزمائش آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جنگ احزاب جو تھی اس کے اندر مسلمانوں کی جو کنڈیشن تھی وہ ان لائک یعنی دوسری کنڈیشن سے بہت مختلف تھی۔ مسلمان کبھی بھی اتنے ڈرے ہوئے نہیں تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ باقاعدہ جو ڈر کی وجہ سے ان کے جو کلیجہ ان کا منہ میں آ رہا تھا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور فرماتے ہیں کہ ایسے کہ اللہ پر لوگوں نے عجیب عجیب گمان کرنا شروع کر دیے تھے، یعنی مسلمانوں نے اللہ کے پر عجیب عجیب گمان کر دیے کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہم سے تو بہت وعدے کیے گئے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے تو کیسر و کسرا کے بادشاہ ہوں گے اور ان کے تخت ہوں گے ہمارے لیے، اور ہم تو ان کے محلات کو جو ہے وہ وہ کریں گے، تو یہ تو ہم مرنے والے ہیں بالکل، سامنے بھی دشمن کھڑا، پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا، آپ کو پتہ سامنے تو بہت بڑے لشکر، تمام عرب کے جو سارے لشکر تھے وہ اکٹھے ہو گئے آگے آپ کے خلاف، گروہ بن کے آگے نا سارے قبیلے، اور پیچھے سے پتہ چلا حملہ ہو گیا۔ کیسے حملہ ہوا کہ جو ان کی خواتین تھیں اور بچے تھے ان کے اوپر بنو قریظہ نے حملہ کر دیا، یہودی قبیلہ تھا جن کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، انہوں نے حملہ کر دیا ان کے اوپر۔ اب مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، پیچھے بیوی بچے ہیں اور آگے اگر چھوڑتے ہیں تو دشمن نے آگے سے حملہ کر دینا، تو مسلمان بالکل دو چکیوں کے درمیان پس گئے تھے ایک قسم کے۔ تو اس وقت اتنی بری حالت تھی کہ باقاعدہ ایسا قرآن کہتا ہے کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ایسے لگتا تھا جیسے دل جو ہے وہ باقاعدہ گلے تک پہنچ گئے، ڈر کی وجہ سے دھڑک دھڑک کے بعض کا لگتا ہے انسان کا دل منہ سے باہر آنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رجعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاحزاب، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احزاب کی رات کو میں آپ کے پاس آیا، پہنچا، آپ کی طرف لوٹا، وہو مشتمل فی شملۃ، آپ نے اپنے آپ کو ایک چادر کے اندر لپیٹا ہوا تھا، ٹھنڈ تھی بہت زیادہ،
تو رات کو آپ نے اپنے آپ کو ٹھنڈی سردی کے اندر لپیٹا ہوا تھا چادر میں، اور آپ کیا کر رہے تھے؟ یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے. اور آپ نے فرمایا وَكَانَ إِذَا جَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، کہتے ہیں جب بھی آپ پر کوئی بہت مشکل آتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ امیجن کریں کہ جنگ ہے، سامنے دشمن ہے، پیچھے حملہ ہو چکا ہے، اس وقت بندہ کیا کرتا ہے؟ مطلب بندہ لیسٹ اس ٹائم یہ سوچے گا کہ میں جا کے نماز پڑھوں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت بھی رخصت دے دیتی ہے کہ ایسے حالات کے اندر آپ جو ہے وہ نماز کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیسن یہ دیا کہ اس وقت کے بھی، اس حالت میں، اس کنڈیشن کے اندر بھی آپ صلی اللہ، کیونکہ اصل میں وہی وقت تھا جب آپ کو سب سے زیادہ نماز کی ضرورت تھی.